بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی دنیا میں تربیت کا بہترین مرکز گھر ہے، اور گھر میں جو ہستی تربیت کا محور ہے وہ ماں ہے۔ ماں کو کیسا ہونا چاہیے؟ وہ ماں جو کسی کی بیوی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے اور کسی کی والدہ ہے۔ یہ چار کردار ایک خاتون کی زندگی میں آپ کو گھر کی چار دیواری کے اندر نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مرد کے شانہ بشانہ برابری کا مقام دے کر اور تمام ان فضیلتوں سے آراستہ کر کے جن فضیلتوں سے مرد کو آراستہ کیا گیا ہے بھیجا ہے۔ اس لیے خاتون انسان کی تربیت میں جو رول اور کردار رکھتی ہیں وہ کردار ایک مرد کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس اعتبار سے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا خاتون کے کردار کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے ہر کام میں اسی طرح سے جس طرح سے مرد میدان میں ہے عورت کو بھی ہونا چاہیے، یا پھر عورت کی اپنی ذات میں موجود خصوصیات کے حوالے سے اور ان کے تقاضوں کے حوالے سے اس کی جو انوائرمنٹ ہے، اس کے لیے جو بہترین رول اللہ نے ڈیفائن کیا ہے اس میں اس کے کردار کو تلاش کیا جائے۔ مرد اور عورت میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہیں پر ظاہر ہوتا ہے۔ مرد کو اللہ نے سخت جان بنایا ہے، عورت کو نرم و نازک۔ مرد کو صلابت کے ساتھ، سختی کے ساتھ، اٹل ارادوں کے ساتھ، لڑائیوں کے لیے، جنگ کے لیے، محنت کے لیے، مشقت کے لیے، معاشرے کے نشیب و فراز کے مقابلے میں پہاڑ بن کر کھڑا ہونے کے لیے وہ صلاحیتیں دی ہیں جس کے نتیجے میں وہ ایک بہترین سائبان بن کر ایک عورت کو تحفظ دے سکتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں عورت کو ایک مہربان، تمام تر عواطف اور مہر و محبت کے مجسمے کے طور پر، ایک ایسی ہستی کے طور پر اللہ نے پیش کیا ہے جس کے اندر جذبات ہیں، جس کے اندر احساسات ہیں، جس کے اندر ایثار ہے، جس کے اندر قربانی ہے، جو اپنے آپ کو مٹا دیتی ہے دوسروں کے لیے۔ یہ کام مرد کبھی بھی نہیں کرتا۔ اگر ایک گھر کے اندر آپ دیکھیں تو ایک خاتون اپنے بچے کی پرورش میں جتنی محنت کرتی ہے، کیا اس کا عشر عشیر مرد کر سکتا ہے باپ کی حیثیت سے؟ مرد کر سکتا ہے بھائی کی حیثیت سے؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات کے اعتبار سے مرد اور عورت کو برابر بنایا ہے، لیکن مرد میں جو خصوصیات ہیں وہ عورت میں نہیں ہیں، اور عورت میں جو خاص خصوصیات ہیں وہ مرد میں نہیں ہیں۔ جب ایسا ہے تو پھر ہر ایک کو اپنے دائرے میں بہترین کام کرنے کی اجازت بھی ہونی چاہیے اور ان کو کھلا میدان بھی دیا جانا چاہیے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے لوہا اور لکڑی ہے۔ لوہے کا کام کسی اور جگہ ہے اور لکڑی کا کام کسی اور جگہ۔ نہ لوہے کا کام لکڑی انجام دے سکتا ہے اور نہ لکڑی کا کام لوہا۔ خاتون تربیت کے حوالے سے بہترین مرکز ہے۔ خاتون ایک بچے کی پرورش کے حوالے سے بہترین مقام اور بہترین خصوصیات کی حامل ہے۔ خاتون ایک بچے کو صالح بچہ بنانے کے حوالے سے، اس کے اندر احساس پیدا کرنے کے حوالے سے، اس کے اندر جذبات پیدا کرنے کے حوالے سے، اس کے اندر معنویت پیدا کرنے کے حوالے سے بہترین کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ہستیوں کو اس عالم میں نمونہ بنا کر بھیجا۔ ایک نبی کریم کی ذات ہے، ایک باپ کی حیثیت سے۔ امیر المؤمنین کی ذات ہے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، ایک باپ کی حیثیت سے، اور ان کے مقابلے میں ایک حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، ایک ماں کی حیثیت سے۔ لہٰذا جب ہم اس ماں کی تربیت کا نتیجہ دیکھتے ہیں تو اس تربیت میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ اس تربیت میں بچوں کی صورت میں آپ کو امام حسن ملتے ہیں، امام حسین ملتے ہیں، حضرت زینب ملتی ہیں، حضرت ام کلثوم ملتی ہیں۔
آپ کو یہ 4 افراد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت کے اس شاہکار کے طور پر ملتے ہیں جنہوں نے تاریخ انسانیت کے دھارے کو تبدیل کیا اور انسانی دنیا میں مقاومت، مزاحمت، مقابلہ، استقامت، قربانی، ایثار اور جبر اور ظلم کے مقابلے میں پوری طرح سے میدان میں کھڑے ہونے کے والے سے ان مرد بچوں نے بھی وہ کردار ادا کیا اور ان خاتون بچیوں نے بھی وہ کردار ادا کیا۔ اس کردار میں بنیادی جو اثر ہے وہ کس کا ہے؟ وہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے۔ اگر آپ ان کی عبودیت اور بندگی کے مظاہر دیکھیں، اگر آپ ان کے میدان جنگ میں عمل کو دیکھیں، اگر ان کے آپ نبی کریم کی دین کی تبلیغ اور دعوت کے میدان میں نبی کریم کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کو دیکھیں، اگر آپ ان کی زندگی میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے ماہ و سال گزرے ان سالوں میں امیر المؤمنین کی معیت اور ہمراہی میں ان کی قربانیوں اور ان کے ایثار کو دیکھیں، اگر آپ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ان بچوں کی تربیت میں ان کے بچپنے سے لے کر اس عرصے تک جب تک آپ خود زندہ رہیں اس عرصے کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ماں کے طور پر کامل ترین ماں فاطمۃ الزہرا ہے، ایک بیٹی کے طور پر کامل ترین بیٹی فاطمۃ الزہرا ہے، ایک زوجہ کے طور پر کامل ترین زوجہ حضرت فاطمۃ الزہرا ہے۔ اس لیے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے امیر المؤمنین سے پوچھا کہ یا علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو انہوں نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبودیت اور بندگی کی راہ میں مجھے بہترین ساتھی فاطمہ کی صورت میں ملی ہیں۔ یعنی اگر انسان نے ترقی کرنی ہے، انسان نے اپنے اندر انسانی خصوصیات پیدا کرنی ہے، اگر انسان نے اپنے آپ کو حیوانی ان جبلی خصوصیات سے آزاد کر کے خود کو فرشتوں اور ملائکہ کی ان صفات سے آراستہ کرنا ہے تو اس کا بہترین رستہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر عمل ہے۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا عبادت میں مصروف تھیں، قیام، قعود، سجود، رکوع۔ امام حسن اور امام حسین دیکھ رہے تھے، ساری رات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا عبادت کرتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ امام حسن نے پوچھا کہ اماں آپ نے ساری رات دعا کی اور ساری دعائیں آپ کی دوسروں کے لیے تھیں، تو آپ نے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا نہیں فرمائی؟ اب یہاں پر دیکھیں یہ اسلوب تربیت ہے۔ کیا فرمایا؟ الجار ثم الدار، پہلے دوسروں کے لیے، پہلے ہمسایوں کے لیے، پہلے عزیز و اقارب کے لیے، اس کے بعد پھر اپنے لیے دعا کرو۔ جب تم دوسروں کے لیے دعا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی دعائیں تمہارے حق میں بھی قبول فرمائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ خود اسی تربیتی اسلوب کا ایک ذریعہ ہے۔ سخت ترین حالات میں اس طرح سے اللہ کی عبودیت اور اس عبودیت کے نتیجے میں اپنے ان معصوم بچوں کی تربیت۔ اسی طرح سے جب نبی کریم مسجد میں خطبہ دیا کرتے تو یہ بچے مسجد جاتے اور مسجد سے جب واپس آتے تو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان بچوں کو بٹھا کر ان سے پوچھا کرتی کہ بچوں آج نانا نے کون سی باتیں کی، اور یہ بچے جب گھر آتے تو ایک تکیے پر یا کسی اور چیز پر کھڑے ہو کر جیسے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں وہی چیزیں جو نبی کریم مسجد میں بیان فرما رہے ہوتے یہ بچے گھر میں اپنی والدہ کے سامنے بیان کر رہے ہوتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی تربیت ہے کہ ان بچوں کو ان چیزوں کی طرف لگائیں جو چیزیں ان بچوں کی نشو و نما میں، فکری نشو و نما میں، عبودیت میں، بندگی میں، ان کو خدا پرست بنانے میں، ان کو دنیا کے جمیلوں سے آزاد کرنے میں، ان کو نفسیاتی طور پر ایک مضبوط انسان بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اور یہ چیزیں ہم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہی سے سیکھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔